امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جنگی کارروائیوں کے باعث خلیجی ممالک کے بجٹ پر بڑھتا ہوا دباؤ ان ممالک کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری اور مستقبل میں کیے جانے والے مالی وعدوں کا دوبارہ جائزہ لیں۔ فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں صورتحال کی سنگینی بتا دی۔ ایک خلیجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ موجودہ جنگ خطے میں سرمایہ کاری، کاروباری معاہدے، کھیلوں کی اسپانسرشپ اور بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ معاہدوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ کئی خلیجی ممالک سرمایہ کاری وعدوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اگر جنگ جاری رہی تو خلیجی ممالک کو 4.9 کھرب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی معروف کاروباری شخصیت خلف احمد الہبتور کی جانب سے ٹرمپ کو لکھے گئے خط میں ایران کے خلاف جنگ کے فیصلے پر شدید تنقید کی گئی۔ خط میں لکھا گیا کہ خطے کے عوام کو بھی حق ہے کہ وہ سوال کریں کہ جنگ کا فیصلہ امریکی صدر کا تھا یا نتن یاہو کا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جنگی کارروائیوں کے باعث خلیجی ممالک کے بجٹ پر بڑھتا ہوا دباؤ ان ممالک کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری اور مستقبل میں کیے جانے والے مالی وعدوں کا دوبارہ جائزہ لیں۔ فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں صورتحال کی سنگینی بتا دی۔ ایک خلیجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ موجودہ جنگ خطے میں سرمایہ کاری، کاروباری معاہدے، کھیلوں کی اسپانسرشپ اور بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ معاہدوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ کئی خلیجی ممالک سرمایہ کاری وعدوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اگر جنگ جاری رہی تو خلیجی ممالک کو 4.9 کھرب ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات کی معروف کاروباری شخصیت خلف احمد الہبتور کی جانب سے ٹرمپ کو لکھے گئے خط میں ایران کے خلاف جنگ کے فیصلے پر شدید تنقید کی گئی۔ خط میں لکھا گیا کہ خطے کے عوام کو بھی حق ہے کہ وہ سوال کریں کہ جنگ کا فیصلہ امریکی صدر کا تھا یا نتن یاہو کا۔